السلام علیکم. ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، پیرنٹس کے لیے، کیونکہ ابھی ایک ریسنٹ بل پاس ہوا ہے پاکستان میڈیکل کونسل کے نام سے، یعنی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل PMDC کو جو ہے گورنمنٹ نے تحلیل کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو PMDC کے قوانین تھی، جو میڈیکل انسٹیٹیوشنز ریگولیٹ ہوتے تھے PMDC کے تھرو، جو بھی میڈیکل BDS MBBS کی جو بھی ریکوائرمنٹس جو PMDC سیٹ کرتا تھا وہ ختم ہو چکی ہے. اب ایک نئی باڈی آئی ہے، ایک نیا بل پاس ہوا ہے، وہ ایک نئی باڈی جو ہے وہ اس کی تشکیل نو جاری ہے جس کا نام ہے پاکستان میڈیکل کونسل. پاکستان میڈیکل کونسل گزشتہ ہفتے جو ہے پارلیمنٹ کے جو مشترکہ اجلاس میں یہ بل پاس ہوا، جس میں اس بل کے تحت اب جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں ان کو یہ پاور دی گئی ہے، ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فی سٹرکچر پاکستان میں اپنی مرضی کا دیں. جس کا مطلب یہ ہے پہلے PMDC ریگولیٹ کرتا تھا، یعنی 8,50,000 سے ایک سال کی 8,50,000 سے زیادہ فیس کوئی چارج نہیں کر سکتا تھا. PMDC کی ایک ریگولیشن جو تھی اس پہ لاگو تھی، اب وہ ختم ہو چکی ہیں. اس کے ختم ہونے سے گورنمنٹ نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو یہ اختیار دے دیا ہوا ہے، یہ پاور دے دیے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا فی سٹرکچر بنائیں، وہ اپنی مرضی سے اپنے خرچوں کو، اپنی ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک بہت ہی بڑا فی سٹرکچر، ایک مہنگا فی سٹرکچر وہ بنانے جا رہے ہیں. پہلے اگر 8,50,000 PMDC نے سیٹ کیا ہوا تھا، اب بہت سے میڈیکل کالج، میں نام نہیں لوں گا میڈیکل کالجز کا کیونکہ وہ ایک قانونی مسئلہ بن جائے گا، لیکن بہت سے پاکستانی میڈیکل کالجز جن کا معیار انتہائی گرا ہوا ہے، وہ اپنی فی سٹرکچر 20 سے 25 لاکھ پر ایئر تک لے جانے کے لیے بھی انہوں نے تجاویز دی ہوئی ہیں. اب جو بھی اسٹوڈنٹ پاکستان میں ہیں جو ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ PMC کے قانون کے لاگو ہونے سے اب جو پرانا PMDC کا قانون تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. نئی فیس ہے جو 2020 کے بعد یہ لاگو ہوگی. اور پہلے PMDC کے قانون کے مطابق یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ پاکستان میں پاکستانی میڈیکل انسٹیٹیوشن میں BDS کرے گا، MBBS کرے گا، وہ کوئی ایگزامینیشن نہیں دے گا، اس کو ڈائریکٹ PMDC رجسٹرار جو تھا وہ رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دے دیتا تھا، BDS کا بھی اور MBBS کا بھی. لیکن آج کے بعد یہ قانون ختم ہو چکا ہے. سارے اسٹوڈنٹس بے شک وہ پاکستان میں کسی پاکستانی میڈیکل انسٹیٹیوشن میں انہوں نے MBBS کیا ہے یا BDS کیا ہوا ہے، ان کو سال میں یعنی گریجویشن کے بعد جو ان کا کورس ہے ڈگری کے بعد، ان کو سال میں 2 بار ٹیسٹ دینا پڑے گا. اس ٹیسٹ کا نام ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن یعنی NLE. پاکستان کے میڈیکل کالجز سے گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو بھی دینا پڑے گا، اور جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو فورن میڈیکل انسٹیٹیوشن سے MBBS BDS پڑھ کے آئیں گے وہ بھی یہ ٹیسٹ دینے کے مجاز ہوں گے. یعنی جو پہلے یہ فرق تھا کہ لوکل اسٹوڈنٹ جو لوکل پاکستانی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتا تھا وہ یہ ٹیسٹ نہیں دیتا تھا، اس کو PMDC ڈائریکٹ رجسٹریشن دے دیتی تھی ہاؤس جاب سے پہلے. اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے. نیا قانون یہ کہتا ہے کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ لوکل انسٹیٹیوشن سے یعنی کسی بھی میڈیکل کالج سے جو پاکستان میں ہیں وہاں سے گریجویٹ ہوگا، وہاں سے MBBS BDS کی ڈگری لے گا، وہ سال میں ڈگری کے مکمل ہونے کے بعد ایک پروویژنل لائسنس لینے کے لیے وہ یہ NLE ایگزام یعنی نیشنل لائسنسنگ ایگزام دے گا. 1 سال اس کی ہاؤس جاب مکمل ہونے کے بعد اس کو دوبارہ یہ ایگزام دینا پڑے گا NLE کا یعنی نیشنل لائسنسنگ ایگزام کا، جس کے بعد اس کو لائسنس ملے گا کسی بھی مطلب پریکٹس کرنے کے لیے پاکستان میں. اب جو پہلے یہ ایک ڈفرنس تھا کہ جو فورن میڈیکل کالجز ہیں، ہمارے پاکستانی طلباء اسٹوڈنٹس جاتے تھے وہاں سے ڈگریز لیتے تھے، رشیا، چائنا، کرغزستان، تاجکستان اور یوکرائن اور جو بھی انٹرنیشنل میڈیکل ہمارے بچے جاتے تھے وہاں سے پڑھ کے آتے تھے، ان کو ایک ایگزام دینا پڑتا ہے جس کا نام تھا نیشنل ایگزامینیشن بورڈ PMDC کا.
آج کے بعد سے وہ ایگزام بھی ختم ہو چکا ہے. جو اسٹوڈنٹ باہر سے بھی پڑھ کے آئے گا, پی ایم سی نے انٹرنیشنل ان بچوں کے لیے جو باہر جا کے ایم بی بی ایس کرنا چاہ رہے ہیں, بی ڈی ایس کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہوا ہے, جس میں جو نیشنل ایگزامینیشن بورڈ کا جو ایگزام تھا, جو ایکویلنس ٹیسٹ تھا, جو پی ایم ڈی سی لیتی تھی جب اسٹوڈنٹ واپس پاکستان آتا تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. اس کے ختم ہونے سے جو اسٹوڈنٹ وہاں سے آئے گا, وہ جس طرح یہاں پہ لوکل پاکستانی اسٹوڈنٹ لوکل کالج, لوکل میڈیکل کالج سے پڑھ کے 2 ایگزام دیتا ہے این ایل ای کے, جیسے میں نے بتایا پہلے, اسی طرح جو اسٹوڈنٹ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئے گا وہ بھی یہ 2 ایگزامز دے گا نیشنل لائسنسنگ ایگزامز کے. جو نیشنل ایگزامینیشن بورڈ کا ایگزام ہوتا تھا ایکویلنس کے لیے, جو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی قرار دیا گیا تھا پی ایم ڈی سی کی جانب سے, کہ جو بچہ, جو اسٹوڈنٹ چائنا, تاجکستان, کرغزستان, یوکرین, رشیا سے ایم بی بی ایس کرے گا وہی ایگزام دے گا. اب یہ فرق کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے. یعنی ابھی جو بچے پاکستان میں پڑھنا چاہتے تھے پہلے, جن کی پریورٹی پاکستان تھا, جو چاہتے تھے کہ وہ خیبر میڈیکل کالج, وہ چاہتے تھے کنگ ایڈورڈ میں, وہ چاہتے تھے آرمی میڈیکل کالجز میں ایڈمیشنز, اب یہ چیز ختم ہو چکی ہیں. اب پاکستانی میڈیکل کالجز فیس انٹرنیشنل میڈیکل کالجز سے 3 گنا جو ہے وہ زیادہ فی سٹرکچر بنانے کی پوزیشن میں ہیں, وہ بنا رہی ہیں, ان کی تجاویز ہیں. جو ہمارے جو ابھی ہمارے فورن جو میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کی جو فی سٹرکچر میں ڈفرینس ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. یعنی جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں, جو فورن یونیورسٹیز ہیں, ان کا فی سٹرکچر پاکستانی یونیورسٹی کی فی سٹرکچر سے بہت کم ہوگا. اور ٹیسٹ بھی جو پاکستانی اسٹوڈنٹ یہاں پہ پاکستان میں ہی پڑھے گا اس کو بھی ٹیسٹ دینا پڑے گا, اور جو باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئے گا اس کو بھی وہی ٹیسٹ دینا پڑے گا. یعنی جو ایک تفریق تھی, جو ایک ڈفرینس تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. وہ بالکل پی ایم سی کے آنے کے بعد ایلیمینیٹ ہو چکا ہے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور یہ فرق جو ہے اب نہیں رہا. اب اس میں امپورٹنٹ چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس پہلے کوشش کرتے تھے کہ وہ پاکستان میں ایم ڈی کیٹ دیتے تھے, وہ انٹری ایگزامز دیتے تھے کہ یار میں پاکستان میں پڑھوں, پاکستان میں سال کے 9 لاکھ 10 لاکھ دے دوں, اس کے بجائے وہ اس لیے کہ ان کو پہلے اگر وہ پاکستان میں پڑھتے تو ان کو پی ایم ڈی سی کا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا تھا. اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے, اب یہ فرق ختم ہو چکا ہے. آپ پاکستان سے پڑھیں, آپ پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹی سے پڑھیں, آپ چائنا سے پڑھیں, آپ تاجکستان سے پڑھیں, آپ کو وہی ٹیسٹ دینا پڑے گا نیشنل لائسنسنگ ایگزام کا جو آپ کو اگر آپ پاکستان سے پڑھے, جو پھر بھی آپ کو وہی ایگزام دینا پڑے گا. یہ فرق ختم ہو چکا ہے, یہ فرق 100% ختم ہو چکا ہے. جو فورن اسٹوڈنٹس تھے, جو باہر سے پڑھ کے آتے تھے فورن میڈیکل کالجز سے, ان کے لیے ایک ایگزام ہوتا تھا این ای بی, نیشنل ایگزامینیشن بورڈ, وہ بھی مکمل ختم کر دیا گیا ہے. یعنی اب کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان سے پڑھے بھی وہی بات ہے, اگر آپ باہر کی یونیورسٹی سے پڑھے بھی وہی بات. جو مین ڈفرینس اس میں جو امپورٹنٹ ڈفرینس آئے گا وہ اس چیز کا آئے گا کہ جو فورن میڈیکل کالجز ہے, جیسے تاجکستان کی ایویسینا اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی ہے, یہ یونیورسٹی ان کا فی سٹرکچر 5 سال میں, کیونکہ یہ وہاں پہ اسٹیٹ تاجکستان میں ریگولیٹ کرتی ہیں, تو ان کا جو فی سٹرکچر ہے جو پہلے سال ہے $3,500, وہ پورے 5 سال تھرو آؤٹ یور ڈگری پروگرام وہ یہی رہے گا. اس میں کوئی اونچ نیچ, اس میں کوئی اپ ڈاؤن, اس میں کوئی انکریمنٹ وہ نہیں ہوگا. جو پاکستانی میڈیکل کالجز ہیں وہ آلموسٹ ڈبل ہو جائیں گے اس کے. یعنی اگر وہ $3,500 پاکستانی 5 لاکھ سم تھنگ ہے ان کی فیس, پاکستان میں ٹیوشن فیس جو ہے وہ 14 لاکھ 15 لاکھ سے تجاویز کر جائے گی. میں یہ انفارمیشن اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے بچے کنفیوزڈ ہیں کہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ کیا ہوا. پی ایم سی جو پاکستان میڈیکل کاؤنسل ہے اس کو کیوں بنایا گیا, اور اس میں جو پی ایم سی کے تحت جو سب سے زیادہ زیادتی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیکل کالجز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو فی سٹرکچر ہے وہ اپنی مرضی کا بنائیں. یعنی وہ اگر 30 لاکھ روپے سال کا چارج کریں گے تو پی ایم سی کی باڈی اس کو ریگولیٹ نہیں کرے گی جیسے پہلے پی ایم ڈی سی کرتی تھی. یعنی جو اسٹوڈنٹ پہلے پاکستان میں سال کے 12 لاکھ دے رہا تھا وہ اسٹوڈنٹ اب 15 سے 20 لاکھ روپے دے گا. لیکن اگر یہی اسٹوڈنٹ تاجکستان جائے, کسی اور یونیورسٹی میں باہر ملک میں جائے, اس کا ٹوٹل سال کا خرچہ جو ہے وہ 8 لاکھ سے 9 لاکھ ہوگا. یعنی آلموسٹ
50% کا فرق جو ہے ڈفرنس جو ہے وہ درمیان میں ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آج یہی تھا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ امپورٹنٹ خبر دیں, ان کو یہ بتائیں کہ پی ایم سی کے بل کے آنے کے بعد بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم سے رابطہ ہو رہا ہے, ہمارے بہت سے کلائنٹس وہ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ ابھی اگر ہم پاکستان میں ایڈمیشن لیں گے تو جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں وہ اس تگ میں ہیں کہ وہ فیسیں جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل کریں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ باہر جائیں, اپنے بچوں کو باہر بھیجیں, ایویسینہ تاجک اسٹیٹ میڈیکل کالج میں بھیجیں. یہ میڈیکل کالج آپ کے پاکستان کے تقریباً 70% میڈیکل کالجز سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, یہ رینکنگ میں اس سے بہتر ہے. یہ جو ایویسینہ تاجک اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی ہے یہ ان سے رینکنگ میں اچھا ہے, اس کی پڑھائی اچھی ہے. اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کے لیے آپ کو کوئی پرابلم نہیں فیس ہوگی. جو ایگزام کا ایک ڈفرنس تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آپ ایویسینہ تاجک اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی سے ڈگری کریں گے, آپ پاکستان آئیں گے, آپ کو نیشنل لائسنسنگ ایگزام کی جو ایگزام ہے جو ٹیسٹ ہے وہ دینا پڑے گا سال میں 2 بار. اور جو پاکستان میں کنگ ایڈورڈ سے MBBS کریں, جو خیبر میڈیکل کالج سے کریں, جو ایبٹ آباد سے کریں, جو کہیں سے بھی کریں پاکستان میں, اس کو بھی یہ ٹیسٹ NLE کا ٹیسٹ سال میں 2 بار دینا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارا فیس بک پیج دیکھتے رہیں اور انفارمیشن کے لیے. اللہ حافظ.